حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کون سے پیغمبر کی بیٹی سے شادی کی اور ان کی زوجہ کا کیا نام تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کیسے ہوئی؟ دوستو، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا دلچسپ واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی مزیدار ویڈیو کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم جاری کیا اور فرعون کے سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے، تو یہ خبر سن کر ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، وہ دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے موسیٰ، بے شک فرعون کے دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو شہید کر دیں، لہٰذا آپ جلد از جلد اس شہر سے نکل جائیے۔ اس پر مجبوراً موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور یہاں سے مصر کی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے مدین جانے کا فیصلہ کیا۔ مدین وہ مقام تھا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے اور آپ اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ مدین ایک صحرائی بستی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدین کی نسبت سے آباد ہوئی تھی، اور یہ بستی فرعون کی سلطنت کے حدود سے باہر تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے تو آپ کے پاس نہ اچھی سواری تھی اور نہ کوئی ہمراہ تھا۔ راستے میں درختوں کے پتوں اور زمین کے سبزوں کے سوا خوراک کی اور کوئی چیز نہ ملتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کئی روز تک تنہا چلتے رہے۔ یہ راستہ وہ تھا جو نہ کبھی آپ علیہ السلام نے دیکھا تھا اور نہ اسے طے کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں ہی مسلسل 8 روز تک چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اس سخت اور مشکل سفر کے دوران اللہ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے کنارے پر موجود ایک کنویں پر تشریف لائے، جس سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان لوگوں سے علیحدہ 2 عورتیں کھڑی ہیں جنہوں نے اپنے جانوروں کو اس انتظار میں روک کے رکھا ہوا ہے کہ لوگ پانی پلا کر جائیں اور کنواں خالی ہو تو وہ پانی لیں، کیونکہ کنویں کو مضبوط اور طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور ان کے ہجوم میں عورتوں سے ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان باعفت خواتین کی حالت پر رحم آیا جو ایک کنارے پر کھڑی تھیں، اور کوئی آدمی بھی ان کے ساتھ انصاف نہ کر رہا تھا۔ چرواہے صرف اپنی بھیڑ بکریوں کی فکر میں تھے اور کسی اور کو موقع ہی نہ دیتے تھے۔ مظلوموں کو ظلم و ستم سے بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فطرت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے فرعون کے محل اور اس کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا تھا اور ملک بدر ہو گئے تھے، لہٰذا وہ ظلم پر خاموش نہ رہ سکے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کنویں کے قریب گئے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں موجود چرواہوں کو پیچھے دھکیل دیا اور کہا کہ تم کیسے لوگ ہو کہ اپنے سوا کسی اور کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ان چرواہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو غور سے دیکھا تو سہم سے گئے۔ لباس سے موسیٰ علیہ السلام کو قبطی سردار لگ رہے تھے اور جسمانی اعتبار سے بھی آپ کافی مضبوط اور لمبے چوڑے انسان تھے، لہٰذا چرواہے خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے ڈول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیتے ہوئے کہا کہ لیجئے، اگر آپ پانی کھینچ سکتے ہیں تو کھینچ لیجئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت اگرچہ تھکے ہوئے تھے اور انہیں بھوک لگ رہی تھی، مگر قوت ایمانی ان کی مددگار ہوئی، جس نے ان کی جسمانی قوت میں اضافہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈول کو اکیلے ہی کھینچ کر کنویں سے پانی نکالا، جسے 8 یا 10 لوگ مل کر کھینچ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین کو پانی دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت دھوپ اور گرمی شدید تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی روز سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ آپ علیہ السلام تنہا اور شہر میں اجنبی تھے اور سر چھپانے کے لیے بھی کوئی آسرا نہ تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام تھکان سے چور ہو کر پاس کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اس طرح دعا کی کہ اے میرے رب، میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔ ادھر جب یہ دونوں خاتون کنویں کا پانی کا استعمال کر چکیں تو واپس اپنے گھر چلی گئیں۔ دراصل یہ دونوں خواتین حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔
جب وہ عام دنوں کی نسبت گھر جلدی واپس آئیں تو ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیٹیوں، اس قدر جلدی واپس آ جانے کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ کنویں کے پاس ایک نیک مرد ملا تھا، اس نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جاؤ اور اس نیک مرد کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ چنانچہ ان میں سے ایک صاحبزادی چہرے کو کپڑے سے ڈھانپے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے آج ہمارے لیے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو اجرت لینے کے لیے راضی نہ ہوئے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ وہ شخص اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام ہیں تو آپ ان کی زیارت اور ملاقات کے ارادے سے اس خاتون کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر مجھے راستہ بتائیں اور میں آپ کے آگے آگے چلوں گا، اور اس طرح آپ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان تک پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور اپنی بیٹیوں کو کھانا حاضر کرنے کو کہا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھیے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات منظور نہ کی اور فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کھانا نہ کھانے کی کیا وجہ ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا بدلہ نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، اور میں نیک عمل پر بدلہ لینا قبول نہیں کرتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے جوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے عوض نہیں ہوگا، بلکہ یہ میرے اور میرے خاندان کی عادت اور رواج ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں اور مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھ گئے اور آپ علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر کے احوال، فرعون کے ساتھ گزرے وقت، اپنی پیدائش سے لے کر قبطی کے قتل اور فرعونیوں کا آپ کی جان کا دشمن بن جانے کے متعلق تمام حالات بیان کیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اب آپ کو فرعون اور فرعونیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہیں، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت و سلطنت نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانا کھا چکے اور گفتگو بھی کر لی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے عرض کی، ابا جان، آپ انہیں اجرت پر ملازم رکھ لیں، یہ ہماری بکریاں چرایا کریں اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے گا۔ بے شک اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سے کہا کہ تمہیں ان کی قوت و امانت کا علم کیسے ہوا؟ خاتون نے عرض کیا کہ قوت اس سے ظاہر ہوئی ہے کہ انہوں نے تنہا کنویں کا ڈول اکیلے کھینچ لیا جس کو 10 سے کم آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے، اور امانت اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی اور مجھ سے کہا کہ پیچھے چلو تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہوا کے جھونکے سے میرا کپڑا اڑے اور بدن کا کوئی حصہ دکھائی دے جائے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق اور شرافت سے بہت متاثر ہوئے، اور کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیشکش کی کہ آپ میری ایک صاحبزادی سے نکاح کر لیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اس نکاح کا مہر یہ ہوگا کہ آپ کو 8 برس میری ملازمت کرنی ہوگی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اس پیشکش پر رضامند ہو گئے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی جن کا نام صفورہ تھا ان کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 برس کے بجائے 10 برس ملازمت پوری فرمائی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں مدین کی وادی میں چرائیں۔ مدین میں گزرے وہ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے سب سے بہترین اور پرسکون وقت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین جیسے علاقے میں رہنے کا موقع ملا جہاں پھلوں اور میووں کی کثرت تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام زندگی وہاں گزار نہیں سکتے تھے، باوجود اس کے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین میں رہنا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے غنیمت تھا، مگر وہ اسے اپنا فرض سمجھتے تھے کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کی مدد کے لیے جائیں جو غلامی کی زنجیروں میں گرفتار ہے،
اور جہالت، نادانی اور بے خبری میں غرق ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طاغوتی حکومت کو الٹنے کے مقصد سے کھڑا کیا تھا، اور یہی احساس انہیں مصر جانے پر آمادہ کر رہا تھا۔ لہٰذا 10 سالوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت سے اپنی زوجہ صفورہ کے ساتھ واپس مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھا، اور آپ علیہ السلام نے مدین میں پناہ لی۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، پوری دنیا میں سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے، نیز حلال رزق جو صالح بندے کی سب سے اہم ضرورت ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین میں میسر ہوا۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے پیغام اور تبلیغ کے لیے ان تمام آرائش اور نعمتوں کو خیر آباد کہا، اور دعوت دین کی خاطر ان تمام رحمتوں کو قربان کر کے فرعون سے ٹکرانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ بلا شبہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور تمام تر مشکل حالات میں صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو بندے کا واحد سہارا ہوتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔